السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے کہ کیا قرآن مجید صرف نظر، جادو اور جناتی بیماریوں کے لیے ہی علاج بتاتا ہے یا تمام بیماریوں کے لیے اس میں علاج رکھا ہے؟ تو یہ بہت بڑا دھوکہ امت کے اندر پڑا ہوا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے اور لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے، اور لمبی لمبی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور عرصہ دراز تک وہ کیا ہوتے ہیں کہ بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن ان کا روحانی علاج کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ پھر اس علاج میں کچھ لوگ ایسے علاج کر رہے ہیں جو بالکل جاہل ہیں اور انہیں دین کی یعنی کہ حدیث کی اور قرآن کی کوئی خبر نہیں، کوئی انہیں علم نہیں، لیکن لوگ ان سے علاج کرواتے ہیں تویزات کے ساتھ، دھاگے دم کر کے دے دینا، انگوٹھی پہن لینا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی علاج چلتے ہیں ان میں دھاگا باندھنا یہ شرک ہے، اسی طرح جو ہے انگوٹھی باندھ لینا، اس پہ یقین کرنا کہ بھی میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ شرک کے اندر داخل ہے۔ لیکن اس علاج میں جو قرآن حدیث کے اندر علاج آتا ہے اس میں انسان یہ کوشش کرے کہ کوئی صحیح طریقے سے جو علاج کرنے والا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی عالم ہے تو اس سے انسان اپنا علاج کروائے، تو الحمدللہ یعنی بڑی بڑی بیماریاں اللہ جلدی ہی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح توجہ نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آتی، اور وہ صرف اور صرف قرآن حدیث کی روشنی میں علاج کرنے والوں کے ساتھ ہی اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے نا جن اور انسان کو بندگیت کا حکم دیا ہے، تو بندگیت قرآن حدیث کو سمجھنے کے ساتھ ہوگی اور اس علاج کے ساتھ ہوگی، تاکہ کون سا عمل آپ نے کون سی بیماری کے اندر کرنا ہے اور اس کے ساتھ رقیہ کیا چیز ہے، یعنی شرعی دم کیا چیز ہے، اس کو اپنے اوپر کیسے آپ نے لاگو کر کے اسے اپنا علاج کروانا ہے۔ تو اس کر کے یعنی کہ جتنے بھی مریض ہیں وہ اس بات کی ضرور کوشش کریں کہ جتنی بھی بیماریاں چل رہی ہیں تو ان میں کیا کرے کہ وہ مریض اپنا علاج روحانی طور پہ کروائے، اس سے الحمدللہ بہت جلدی مریض کو فاقہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یعنی نظر، جادو اور جنات کے علاوہ جو مریض ہیں کوئی بیماری چل رہی ہے تو اس کے لیے بھی الحمدللہ جو ہے نا روحانی طور پہ رقیہ شرعی دم جو ہوتا ہے اس کے کروانے سے جو ہے نا مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم دیکھنے میں آیا کہ جب میں علاج کرتا ہوں تو ایسی سی بیماریاں جس میں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہوتے ہیں، 10 سال وہ مریض جو ہے نا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی روحانی علاج کی طرف آتا ہے تو 3 4 دفعہ دم ڈالنے سے اور پھر وہ پانی میں دم کر کے دیتا ہوں پینے کے استعمال کرنے سے، کچھ عمل بتائے جاتے ہیں ان کو کرنے سے مریض الحمدللہ بہت جلد یعنی کہ 1 2 مہینے کے اندر، 15 20 دن کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مریض ہیں کہ جو تقریباً 10 سال تک ان کی بیماری چلی ہے۔ ابھی یعنی کہ ایک مریض آیا کہ جس کا تقریباً 10 سال پرانا مسئلہ تھا، کہ جس کے پیٹ میں تکلیف کی شدت تھی اور بہت زیادہ تکلیف کے اندر وہ مبتلا تھا، ایک عورت تھی، لیکن الحمدللہ یعنی کہ 3 دفعہ دم ڈالنے کے بعد وہ مریض بالکل صحت یاب ہو گیا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ مریض ہے جو عرصہ دراز سے یعنی 8 9 10 سال کے مرض میں مبتلا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر یعنی آرام نہیں ہو رہا، اور یہ لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہے اور اس کی بیماری کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو اب یہ دیکھیں کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا مریض جلدی جلدی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو جیسے روحانی علاج شروع ہوا تو الحمدللہ وہ 3 دفعہ دم ڈالنے کے بعد، وہ کچھ عمل اسے بتانے کے بعد اس نے کیے تو وہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح یعنی مریضوں کی کیفیت ہے۔ تو یعنی اس میں صرف یہ ہے کہ ان جہلاء سے بچا جائے جو علاج کو سمجھ نہیں رہے، یعنی قرآن حدیث کو سمجھ نہیں رہے، اور جناب وہ کیا کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں جناب، اور ان کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں اور قرآن سنت کا جو نور ہے ان کے چہرے پہ نہیں ہے، اور اسی طرح ان کی جو ہے نا زندگی میں نہیں ہے، یعنی قرآن حدیث سے ناواقف ہیں۔ تو ایسے یعنی کہ طویز دھاگوں سے علاج نہیں ہوتا، یہ رقیہ شرعی دم ہوتا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا شفا رکھی ہوتی ہے۔ تو اس کر کے وہ مریض جو لمبی بیماری کے اندر مبتلا ہیں وہ ضرور روحانی علاج کی طرف متوجہ ہوں، اور جتنی بھی بیماریاں چلتی ہیں ان ساری بیماریوں میں قرآن حدیث کی روشنی میں علاج کرنے سے مریض بہت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ ضرور اس بات کو آزمائیں، اور بہت زیادہ لوگ خرچہ کر دیتے ہیں، اس خرچہ کرنے سے پہلے آپ ضرور اس علاج کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ اگر آپ مجھ سے علاج کروانا چاہیں تو میرا یہ نمبر ہے 0343971358، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔